آج ہم آپ کو پھٹکڑی کے حیران کن فوائد بتاتے ہیں تاکہ آپ اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے خوب فائدہ اٹھا سکیں۔ خاص طور پر ڈھلتی عمر کی شادی شدہ خواتین کیسے اس کے استعمال سے اپنی ازدواجی زندگی بہتر بنا سکتی ہیں۔ پھٹکڑی بہت سے صحت کے خزانے پوشیدہ ہیں اور اس کی ادویاتی خصوصیات کے باعث مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ معاملہ چاہے زخموں کو صاف کرنے کا ہو، چہرے کی خوبصورتی کی بات ہو یا دانتوں کی مضبوطی کی، ہر صورت میں پھٹکڑی کے استعمال بہترین ہیں۔ کیل مہاسے سے نجات۔ پھٹکڑی کو باریک پیس کر کپڑے سے چھان لیں اور پانی میں ملا کر پیسٹ بنا کر صرف دانوں والی جگہ پر لگا کر 20 منٹ بعد دھونے سے دانے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کافی لوگوں کو دانے کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں لڑکا ہو یا لڑکیاں تھوڑا سا پھٹکڑی پاؤڈر تھوڑے سے پانی میں ملا کر پیسٹ بنا لیں، اس کو جلد کے متاثرہ حصے پر 2 منٹ لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد پانی سے چہرے کو اچھی طرح دھو لیں۔ اس کو روزانہ استعمال کرنے سے جلد صاف ہو جاتی ہے، خشکی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ خاص کر سردی کے موسم میں سر کے بالوں میں خشکی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ پھٹکڑی خشکی کا خاتمہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایک چٹکی پھٹکڑی پاؤڈر کو اپنے شیمپو میں ملا کر بالوں پر لگائیں، تھوڑی دیر لگا رہنے دیں اور پھر دھو لیں۔ اس سے آپ کے سر کی خشکی میں واضح کمی آئے گی اور اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا بھی مل جائے گا۔ جوئیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کے سروں میں جوؤں کی وجہ سے پریشان ہیں اور جوؤں سے چھٹکارا پانا چاہتی ہیں تو پھٹکڑی کا پاؤڈر لیں اور اسے تیل میں شامل کر کے اپنے بچوں اور اپنے بالوں میں لگائیں اور کچھ گھنٹوں کے لیے لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد بالوں کو پانی سے دھو لیں، جوئیں مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی۔ پھٹی ہوئی ایڑیاں۔ ناظرین، اگر آپ کی ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں تو آپ پھٹکڑی لے کر اسے کسی برتن میں ڈال کر ہلکی آنچ پر گرم کرنا شروع کر دیں۔ جب یہ گرم ہو کر کھلنے لگے اور پانی بھر کر بخارات کی شکل میں اڑنا شروع ہو جائے تو اس میں ناریل کا تیل ڈال دیں، پھر اسے پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگائیں اور آدھا گھنٹہ لگا رہنے دیں اور پھر اسے دھو لیں۔ جن مرد و خواتین کی بغلوں سے پسینہ بہت زیادہ آتا ہو اور لباس وغیرہ پسینے کی وجہ سے گیلی ہو جاتی ہو، یا بال صاف کرنے والی کریم اور شیو کرنے سے بغلیں کالی ہو جاتی ہوں، پھٹکڑی کے پاؤڈر کو پانی یا عرق گلاب میں ملا کر پیسٹ بنائیں اور اس پیسٹ کو 20 منٹ کے لیے لگائیں۔ اس کا رزلٹ آپ کو بہت اچھا ملے گا، بغلوں سے بو نہیں آئے گی اور بغلیں دوبارہ سفید ہو جائیں گی۔ غیر ضروری بالوں کی صفائی۔ ناظرین، اگر خواتین اپنے جسم یا چہرے کے غیر ضروری بال ختم کرنا چاہتی ہیں تو پھر پھٹکڑی کو عرق گلاب میں مکس کر کے اس کا مکسر بنا لیں اور اس جگہ لگا لیں جہاں سے بال ختم کرنا چاہتی ہیں۔ 20 منٹ کے لیے اسے لگا رہنے دیں۔ جب یہ خشک ہو جائے تو اسے اتار دیں، بال بالکل صاف ہو جائیں گے۔ پھٹکڑی کو پانی میں گیلا کر کے زیر ناف حصے پر لگائیں تو اس سے بھی بال صاف ہو جائیں گے۔ ڈھیلی جلد۔ اس مسئلے کے حل کے لیے پھٹکڑی پاؤڈر کو پانی میں ملا کر اس کا پیسٹ بنا لیں اور اس پیسٹ کو آدھے گھنٹے تک چہرے پر لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد چہرے کو دھو لیں، اس سے آپ کی جلد سخت ہو جاتی ہے۔ اس پیسٹ کا رزلٹ اگر آپ مزید اچھا بنانا چاہتے ہیں تو پانی کی جگہ آپ عرق گلاب یا انڈے کی سفیدی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ناک پر کالے نشان۔ مردوں کے ناک پر اکثر بال ہوتے ہیں یا بالوں کی جڑوں میں چھوٹے چھوٹے نشان ہوتے ہیں۔ ان کے خاتمے کے لیے پھٹکڑی کا پاؤڈر پانی میں ملا کر اس کا پیسٹ اپنے ناک پر روزانہ 2 یا 3 مرتبہ لگائیں اور اس کے بعد عرق گلاب سے دھوتے رہیں۔ اس سے آپ کی ناک کے بال اور کالے نشان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ جن مرد و خواتین کے چہرے پر چھائیاں ہوں وہ پھٹکڑی اور پانی کا مکسچر کو 20 منٹ کے لیے اپنے چہرے پر لگائیں، اس کے بعد اپنے چہرے کو عرق گلاب سے دھو لیں۔ اس سے آپ کا چہرہ صاف اور شفاف ہو جائے گا اور چہرے کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ بدبو دور کرنے کے لیے پھٹکڑی میں اینٹی بیکٹیریا اور اینٹی سیپٹک خصوصیات موجود ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ جراثیم اور بدبو کو ختم کر دیتی ہے۔ پھٹکڑی کا ٹھوس ٹکڑا گیلا کر کے جسم جراثیم اور بدبو والے حصے پر رگڑیں۔ خارش 2 طرح کی ہوتی ہے اور دونوں ہی صورتوں میں تکلیف دہ۔ پھٹکڑی جلا کر راکھ بنا کر اس میں ایک انڈے کی سفیدی ملا کر مساج کرنے سے ہر قسم کی خارش میں آرام آ جاتا ہے۔
پیٹ درد جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو تو پھٹکڑی کی ایک چٹکی کھا کر اوپر سے دہی کھا لیں، پیٹ درد میں فوراً آرام آ جاتا ہے۔ مسوڑوں سے خون آنا، اس بیماری کو دور کرنے کے لیے تھوڑی سی پھٹکڑی رات کو بھگو کر رکھ دیں اور صبح وہی پانی آپ اپنے مسوڑوں پر لگائیں تو مسوڑوں سے خون آنا بند ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ 20 گرام پھٹکڑی 10 گرام نمک ملا کر پیسٹ بنا لیں، اس کو وقتاً فوقتاً مسوڑوں پر ملا کریں، اس سے مسوڑے مضبوط ہو جائیں گے۔ دانت درد کے لیے پھٹکڑی کی بڑی افادیت ہے۔ پھٹکڑی کو اچھی طرح جلا کر پاؤڈر بنا لیں۔ ریٹھے کی گٹھلی کی راکھ اور پھٹکڑی کی راکھ ہم وزن لے کر دانتوں پر ملیں تو آرام آ جاتا ہے۔ دانتوں کی دیگر بیماریاں، ناظرین، پھٹکڑی اور کیکر کا کوئلہ ہم وزن لے کر باریک پیس کر کپڑے سے چھان کر رکھ لیں، اس کو دانتوں پر ملنے سے دانتوں کی تمام بیماریوں میں آرام ملتا ہے۔ کھانسی اور دمہ، پھٹکڑی کو پانی میں حل کر کے دن میں 3 بار آدھا چمچ پینے سے کھانسی سے نجات مل جاتی ہے۔ شہد میں ملا کر صبح و شام لینے سے بھی آرام ملتا ہے۔ ناک کی بدبو، اگر ناک سے بو آتی ہو تو پھٹکڑی کو پانی میں حل کر کے اس محلول سے ناک کی صفائی کریں تو اس عمل سے ناک سے بو آنا بند ہو جاتی ہے۔ زہریلی مکھی یا بچھو کے زہر کو دور کرنے کے لیے اگر کسی کو زہریلا کیڑا کاٹ لیتا ہے تو اس کے زہر کو ختم کرنے کے لیے پھٹکڑی کو پانی میں گھول کر ڈنک کی جگہ پر مل لیں۔ کھانے کے دوران زیادہ پانی پینے سے ناخن کمزور ہوتے ہیں۔ جو عورتیں بند جوتے زیادہ استعمال کرتی ہیں ان کا حافظہ جلدی کمزور ہوتا ہے۔ جو زیادہ بولتا ہے اس کی باتوں کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ میٹھی چیزیں کھانا خوبصورتی اور صحت کے لیے زہر ہے۔ کھانے کے فوری بعد چائے مت پیا کریں کیونکہ چائے کھانے کو ہضم نہیں ہونے دیتی۔ ناظرین، ادرک والی چائے پینے سے بدن سے فالتو چربی چند دن میں پگھل جائے گی۔ جس گھر میں مرد حضرات کی موجودگی میں عورت ذات کی حکمرانی ہو، ایسے گھر کے اندر رشتہ کرنے سے پرہیز کریں۔ جو انسان غصہ کے وقت آپ کا حق چھیننے کی کوشش کرے اس سے دوستی نہ کریں۔ جس کام کا نتیجہ پہلے سے معلوم نہ ہو اس کے بارے میں لوگوں کو نہ بتائیں۔ کچا ناریل کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، انگور کھانے سے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ بھوک لگنے کے باوجود کچھ دیر بھوکا بھی رہا کریں، اس سے نظام انہضام میں طاقت آتی ہے اور دماغ تیز ہوتا ہے۔ پستہ کھانے سے دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہتی ہے۔ ناظرین، ناشتے میں روزانہ انڈا استعمال کرنے سے موٹاپا جلدی کم ہو جائے گا۔ کانوں کے اندر خارش کا ہونا یادداشت کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ کھانے میں پیتل کے برتن استعمال کرنا خوبصورتی کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ خشک پودینہ بدن پر مل لینے سے بدن کے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر ہاتھوں اور پیروں کی جلد سخت ہو جائے تو دھوپ میں بیٹھنے سے جلد نرم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، روزہ رکھنے سے معدے کی کئی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جن کی سانس پھول جاتی ہو وہ بیر کھائے، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ دمہ کی بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے ٹھنڈے پانی کے بعد چائے بالکل نہ پئیں۔ ادرک کھانے والا بندہ کبھی موٹاپے کا منہ نہیں دیکھتا۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا صحت مند ہونے کی نشانی ہے۔ اگر آپ ہفتے میں ایک بار کسی اچھی جگہ پر بیٹھتے ہیں یا کسی اچھی جگہ سیر کے لیے جاتے ہیں تو آپ ڈپریشن اور ٹینشن جیسی بیماری سے دور رہ سکتے ہیں۔ ہر کام میں برکت اور بہتری چاہتے ہو تو روزانہ آیت الکرسی پڑھ کر کام شروع کیا کرو۔ خواب میں پانی نظر آئے تو صحت اچھی ہونے کی نشانی ہے۔ خواب میں لباس کالے رنگ کا نظر آئے تو رزق تنگ ہو جانے کی نشانی ہے۔ پیاز 4 ٹکڑوں میں کاٹ کر کمرے میں رکھ لو، زکام کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ پیدل چلنے سے پہلے سیب کھا لینے کی عادت گھٹنوں میں طاقت پیدا کرتی ہے۔ رات کو سوتے وقت زیتون کے تیل کو دونوں ہاتھوں پر لگا کر دونوں آنکھوں پر مل لو، آنکھیں پرکشش ہونے لگیں گی۔ بغیر چینی والے 1 گلاس دودھ میں 2 کھجور اور 2 کیلے شامل کریں اور بلینڈ کر کے پی لیں۔ اگر دودھ پسند نہ ہو تو دہی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، یہ بہت فائدہ مند ہے۔ پانی میں عرق گلاب ڈال کر نہا لیا کرو، بدن سے بدبو نہیں آئے گی۔ دائمی قبض والے مریض جب بھی امرود کو دیکھیں تو وہ دیکھتے ہی چوم لیں، سب ادویات چھوڑ کر
صرف امرود کھانا شروع کر دیں، دائمی قبض سے نجات مل جائے گی۔ زیتون کے تیل کو سرمے کی طرح آنکھوں میں لگانے سے آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ ٹھنڈے پانی پینے سے گریز کریں، اس سے چہرے پر جھریاں آتی ہیں۔ سبز الائچی یعنی ہری الائچی کھانے سے سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ تربوز کے چھلکے ابال کر اس سے منہ دھونے سے چہرے کا رنگ صاف اور چمکدار ہو جاتا ہے۔ مصری دماغ کے لیے مفید ہے۔ مصری کا استعمال یادداشت کو بہتر بناتا ہے، جبکہ دماغی تھکاوٹ میں کمی کرتا ہے۔ گرم دودھ میں مصری کی کچھ مقدار ملائیں اور سونے سے قبل پی لیں۔ یہ یادداشت بہتر بنانے کے لیے مؤثر ٹوٹکے کی طرح کام کرتا ہے۔ پودینہ ہاضمے کے بہتر افعال کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ نمک اور سونف پیس کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملے گا۔ رات کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو گڑ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اس کو چوس لیا کریں۔ جو عورت ناشتے میں انڈے کی سفیدی کھاتی ہے، ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب کا رس نکال لیں اور اس میں تھوڑی سی کالی مرچ، زیرہ اور نمک ڈال کر پی لیں۔ بھوک بھی خوب لگے گا اور ساتھ ساتھ آپ کا معدہ بھی ٹھیک رہے گا۔ بدن میں مردانہ کمزوری اور جسمانی طاقت بڑھانی ہے تو ایک گلاس دودھ میں رات کو کیلے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر ڈال دو اور 2 چمچ اسبگول کا چھلکا بھی شامل کر دو۔ صبح کو ورزش کرنے کے بعد اچھی طرح حل کر کے استعمال کر لو، طاقت کا سیلاب آ جائے گا۔ بدن میں سستی پیدا ہونے لگے تو سرسوں کے تیل کی مالش کرو۔ اگر دودھ میں لیموں کے قطرے ڈال کر صبح شام چہرے پر لگایا جائے تو چہرہ خوبصورت نکل آئے۔ صبح نہار منہ کیلا کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ لیموں اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ نیکی اور بھلائی کرتے رہو، نیکی کرنے سے انسان کو اندر سے خوشی ملتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہے اور بڑھاپے میں بھی آپ کی جلد نہ لٹکے تو جوانی میں ہی جب موسم ہو تو مالٹے ضرور کھا لیا کرو۔ بدن میں الرجی چھڑ جائے تو فوری نیم گرم پانی کا 1 گلاس پی لو، الرجی ختم ہو جائے گی۔ روٹی کے بعد نیم کا پتا کھا لینے سے پیٹ کا درد دور ہوگا اور روٹی جلدی ہضم ہوگی۔ کھانا کھانے کے بعد تقریباً 100 قدم پیدل چلنا چاہیے، اس سے آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا اور زندگی بھر پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے، آپ کا معدہ تندرست رہتا ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے جوڑ کمزور ہوتے ہیں تو رات کو سوتے وقت چند بادام بھگو کر صبح نہار منہ کھا لو، عمر بھر بدن توانا رہے گا اور جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ کندھوں پر کچھ دیر پانی ڈالنے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ ہلدی کے استعمال سے بدن کا درد دور ہو جاتا ہے۔ بھینس کا دودھ بدن کو موٹا کر دیتا ہے۔ ناظرین، اگر جسم میں سوجن آ جائے تو ہری سبزی کا سالن بنا کر کالی مرچیں ڈال کر 3-4 دن تک کھا لیں، افاقہ ہوگا۔ نظر تیز کرنے کے لیے 4 عدد بادام، چٹکی بھر سونف اور ذرا سی مصری لے کر رات کو سوتے وقت کھا لیجئے اور اس کے بعد ہرگز پانی نہ پئیں۔ بکری کے دودھ کے ساتھ پستہ کھانے سے بڑھاپا نہیں آئے گا۔ سفید آٹے سے معدے کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ناظرین، بدن کی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے گھر میں زیادہ دالیں استعمال کریں۔ رات کے وقت ناف میں تیل لگانے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور دماغ بھی تیز کام کرنے لگتا ہے۔ صبح اٹھ کر بادام کھاؤ، یادداشت بڑھ جاتی ہے۔ نیند نہ آئے تو پانی کے اندر زیرے کو جوش دے کر پی لو، فوری سکون کی نیند آ جائے گی۔ ناظرین، کریلے کی سبزی کھاؤ، ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ شام کو شہد چاٹ لیا کرو، آپ کا ہاضمہ ہمیشہ اچھا رہے گا۔ انار کا چھلکا لے کر 4 سے 6 ماشے تک تازہ پانی کے ساتھ چند روز استعمال کیا جائے تو آپ کے مثانے کی گرمی اور کثرت پیشاب کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ڈپریشن کی بیماری ہو تو پودینے کی خوشبو سونگھو۔ نہار منہ پانی کے ساتھ اسبگول کھانے سے قبض ختم ہوتی ہے۔ خربوزے کے بیج خشک کر کے چبانے سے یادداشت کمزور نہیں ہوتی۔ جامن کی لکڑی کو گھر میں جلا کر دھونی دینے سے
کیڑے مکوڑے بھاگ جائیں گے۔ ناظرین، دل کے درد، معدے کی سوزش اور نظام انہضام کی خرابیوں میں انار بہت مفید ہے۔ پیاز کا استعمال مختلف اقسام کے موسمی انفیکشن سے بچاتا ہے۔ دار چینی کے مسلسل استعمال سے یادداشت بڑھتی ہے۔ کھیرا کھانے سے معدے کی جلن ختم ہوتی ہے۔ فریج سے اگر پھلوں اور سبزیوں کی سمیل ختم کرنی ہو تو ایک لیموں کاٹ کر رکھ دیں۔ کھانے کے فوراً بعد نہانا صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے جسم میں موجود غیر ضروری گیس فطری طریقے سے خارج ہوتی ہے۔ تیزابیت سے بچنے کے لیے تھوڑا کھانا کھاؤ، زیادہ نہ کھاؤ۔ گھر سے مضر بیکٹیریا اور جراثیم بھگانے کے لیے کلونجی کی دھونی دیجیے۔ دودھ گرم کر کے پی لینے سے ہڈیاں نہایت مضبوط ہو جاتی ہیں۔ سوکھا دھنیا کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ کچے امرود کھانے سے دانت تیز ہوتے ہیں۔ صبح نہار منہ کھلی فضا میں لمبی لمبی سانس لینے سے پھیپھڑوں کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ واش روم کی بدبو ختم کرنے کے لیے شہتوت کی لکڑی جلا کر رکھ دیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں تربوز کا استعمال کرنے سے آپ جگر کی کافی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جو لوگ قبض کی وجہ سے پریشان ہیں وہ بڑا گوشت استعمال نہ کریں۔ روزانہ ایک کیلا کھا لینے سے غصہ، ذہنی دباؤ اور چڑچڑاپن ختم ہو جاتا ہے۔ صبح نہار منہ کدو کا ایک ٹکڑا کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ گنے کی گنڈیریاں چوسنے سے رکا ہوا پیشاب کھل جاتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم شہد چاٹنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ صحت مند رہنا چاہتے ہو تو 30 بار ایک لقمے کو چباؤ۔ صبح 70% کھانا کھاؤ اور دوپہر کو 40% کھاؤ اور شام کو صرف 20% کھانا کھاؤ۔ پیاز کو چھیل کر کچھ دیر کے لیے فریج میں رکھو، اس سے پیاز کاٹتے وقت آنسو نہیں آئیں گے۔ اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہو تو لہسن کے رس سے پیٹ پر مالش کرو، اس سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا۔ جو آلو زیادہ کھاتا ہے اس کا وزن بڑھتا ہے۔ خواتین میں حمل کی وجہ سے کمزوری بڑھ جائے تو چھوٹی الائچی کو گڑ والے پانی میں ڈال کر پیو۔ ناظرین، بطخ کے انڈے کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ دودھ پی کر کھجور کھا لینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ پالک کھا کر فوراً سو جانے سے نیند ٹھیک طرح سے نہیں آتی۔ انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی ہرگز نہ پیو، اس سے بدترین ہیضہ ہو سکتا ہے۔ ادرک کا رس بالوں پر لگانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ رات کی رانی کے پودے کی جڑ کا پانی نکال کر پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ جگر کی بیماری میں چہرے کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہے۔ کچی گاجر کھانے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ گاجر دل کا دورہ پڑنے سے روکتی ہے۔ بدنما دھبے وغیرہ ختم کرنے کے لیے کریلے کے چھلکوں کو پیس کر اس میں 2 چمچ ٹماٹر کا رس ڈال کر دھبوں وغیرہ پر لگانے سے کئی سالوں تک داغ دھبے دور ہوں گے۔ سر میں درد ہو یا چکر آئے تو فوراً تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لو، درد ختم ہو جائے گا۔ ہمارے گھروں میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں لوہے کی، جنہیں ہم اگر سال میں ایک بار لازمی رنگ کر دیں یا کم سے کم آئل گریسنگ وغیرہ لگا دیں تو ان چیزوں کی زندگی بڑھ سکتی ہے اور دیکھنے میں بھی بھلی معلوم ہوں۔ اسی طرح آپ گھر کو بھی ایک سال میں ایک بار رنگ کروا سکتے ہیں۔ بیسن میں 2 کھانے کے چمچ چاول کا آٹا ملا دیں، پکوڑے خستہ اور لذیذ بنیں گے۔ اگر دودھ میں ارکے لیموں ملا کر صبح و شام چہرے پر ملا جائے تو چہرہ خوبصورت نکل آئے گا۔ سونف اور مصری کا امتزاج بیشتر افراد کو پسند ہوتا ہے اور سانس کی تازگی کے ساتھ نظام ہاضمہ کے لیے بھی بہترین ثابت ہوتا ہے۔ بینائی بہتر کرے۔ مصری بینائی کے لیے بہترین سوغات ہے۔ یہ بینائی کو کمزور ہونے سے بچانے اور موتیے سے تحفظ فراہم کرتی ہے۔ کھانے کے بعد مصری کو پانی میں ملا کر پینا بینائی کو مستحکم رکھنے اور اسے بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ بہتر نظام ہاضمہ۔ سونف کے ساتھ مصری کا استعمال نظام ہاضمہ کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے۔ ان دونوں کو کھانے کے بعد ہاضمہ فوری کام شروع کر دیتا ہے، لہٰذا ہر کھانے کے بعد کچھ ٹکڑے مصری کو سونف کے ساتھ لازمی کھا لیں۔ جسمانی توانائی میں اضافہ۔
منہ کا ذائقہ بہتر بنانے کے ساتھ یہ کھانے کے بعد طاری ہونے والے بھاری پن کو دور کر کے جسمانی توانائی کی سطح کو بڑھاتی ہے۔ سانس کی بو دور کرے۔ برش یا مسواک سے دوری اختیار کر لینے سے سانس میں بو مسوڑوں میں بیکٹیریا کی مقدار بڑھنے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ مصری اس سے نجات میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، اور کھانے کے بعد چٹکی بھر مصری کھانا سانس کی بو کو دور کرتا ہے۔ کھانسی اور گلے کی تکلیف سے ریلیف۔ سرد موسم متعدد طبی مسائل کا باعث بن سکتا ہے، جن میں کھانسی اور گلے کا درد بہت عام ہوتا ہے۔ تاہم مصری کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ وہ متعدد طبی خصوصیات کا حامل ہوتا ہے جو ان تکالیف میں فوری ریلیف میں مدد دیتا ہے۔ بس مصری کو سیاہ مرچ پاؤڈر میں مکس کر کے پیسٹ بنائیں۔ اسے رات کو کھانا گلے کی تکلیف سے نجات دلائے گا۔ اسی طرح مصری کا سفوف اور سیاہ مرچ پاؤڈر کا 1 چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ رات کو نگلنا کھانسی کا علاج ثابت ہو سکتا ہے۔ ناک سے خون کو روکنے کے لیے ممکنہ طور پر مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ سننے میں حیران کن لگے گا، مگر مصری نکسیر پھوٹنے کے بعد ناک سے بہنے والے خون کو فوری روکنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے لیے بس مصری کے ٹکڑے پانی میں ڈالیں اور کسی حد تک گھلنے کا انتظار کریں۔ اس کے بعد پانی کے چند قطرے ناک میں ڈالنا فوری طور پر خون روکتا ہے۔ اگر آپ کے سر میں بہت سی جوئیں آ جائیں تو اپنے بال نیم گرم پانی میں بھگو دیں، اس سے آپ کی جوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بادام دودھ میں ابال کر پینے سے سر درد فوری ختم ہو جاتی ہے۔ گرمیوں میں رات کے وقت گرم دودھ میں بھگوئی ہوئی انجیر کھانے سے سکون کی نیند آتی ہے اور ہاضمہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ گنجا پن دور کرنے کے لیے بالوں پر تلوں کا تیل لگائیں، بال گھنے ہوں گے۔ جو لوگ دوپہر کے وقت سبز قہوہ پیتے ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ دن میں صرف 2 بار کھانا کھائیں، بیمار نہیں ہوں گے۔ جو پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں ان کو لا علاج بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو عرق گلاب 1 گلاس پانی میں ملا کر پی لیں۔ کبھی کبھار چھوٹی الائچی کھا لیا کرو، اس سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ چل پھر کر سبق یاد کیا کریں، اس سے سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی یہ چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی اور کشادگی ہو اور دنیا میں اس کے آثار قدم تا دیر رہیں، یعنی اس کی عمر دراز ہو، تو وہ اہل قرابت کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ صحیح بخاری۔ عام تجربہ ہے کہ خاندانی جھگڑے اور خانگی الجھنیں جو زیادہ تر حقوق قرابت ادا نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، آدمی کے لیے دلی پریشانی اور اندرونی غم اور گھٹن کا باعث بنتی ہیں، اور کاروبار اور صحت ہر چیز متاثر ہوتی ہے۔ لیکن جو لوگ اہل خاندان اور اقارب کے ساتھ نیکی اور صلہ رحمی کا برتاؤ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھتے ہیں، ان کی زندگی انشراح و خمانیت اور خوش دلی کے ساتھ گزرتی ہے، اور ہر لحاظ سے ان کے حالات بہتر رہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔